TNA ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ واضح رہے، مسلسل دوسرے سال کورونا وبا نے کینیڈا میں کرسمس کی تقریبات کو محدود کر دیا ہے کیونکہ ملک بھر میں خطرناک اومیکرون ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کرسمس کی تقریبات کو محدود پیمانے پر منعقد کیا گیا کیونکہ کرونا وائرس ابھی تک ٹلا نہیں ہے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال بھی شہریوں نے کرسمس کی تقریبات کو محدود پیمانے پر منع کر احتیاطی اقدامات میں تقریبات منعقد کی تھیں۔ امید ہے کہ اس سال بھی شہری حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنی تقریبات کو محدود رکھ کر وبا کو پھیلنے سے روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقدامات جاری ہیں اور امید ہے کہ کرونا وبا پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ واضح رہے، مسلسل دوسرے سال کووڈ-19 وبا نے کینیڈا میں کرسمس کی تقریبات کو کم کر دیا ہے کیونکہ ملک بھر میں انتہائی ٹرانسمیسیبل اومیکرون ویرینٹ سپر ہو رہا ہے۔ چھٹیوں سے قبل متعدد صوبوں نے اومیکرون کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش میں سماجی اجتماعات پر پابندیاں دوبارہ متعارف کرائی ہیں، جو صحت عامہ کے حکام کے مطابق معاملات میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہیں۔ اونٹاریو میں 10 سے زیادہ افراد اندرونی سماجی اجتماعات میں شرکت نہیں کر سکتے، جو 25 سے کم ہے، اور بیرونی سماجی اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ 25 حاضرین ہیں، جو 100 سے کم ہے۔ صوبے نے کرسمس سے ایک دن قبل تقریباً 9,600 انفیکشن کی اطلاع کے ساتھ مسلسل دوسرے روزانہ کووڈ-19 انفیکشن کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ GTA کے متعدد کلینکس کرسمس کے دن شاٹس کا انتظام کرتے رہے۔ میئر جان ٹوری اور ٹورنٹو بورڈ آف ہیلتھ کی چیئرپرسن جو کریسی نے ہفتے کی صبح نارتھ یارک میں میچل فیلڈ کمیونٹی سینٹر میں ان میں سے ایک کا دورہ کیا اور چھٹیوں میں کام کرنے پر وہاں کے عملے کا شکریہ ادا کیا۔ اونٹیریو کی صحت کے حکم کے مطابق صوبے میں پہلی بار روزانہ 10,000 سے زیادہ نئے کورونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اومیکرون ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹاریو کے صحت کے حکام کے مطابق صوبے میں پہلی بار روزانہ 10,000 سے زائد نئے کووڈ-19 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اومیکرون ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ اونٹاریو کے اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 10,412 کووڈ-19 کیسز اور 4 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار جمعے کو قائم کردہ پچھلے ریکارڈ سے 841 کیسز کی نسبت قدر نمایاں اضافے کو ظاہر کرتا ہے، جب اونٹاریو میں 9,571 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صحت کے عہدیداروں نے متنبع کیا ہے کہ ٹیسٹ کٹ کی بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے تازہ ترین تعداد ممکنہ طور پر کیسوں کی حقیقی تعداد کا کم اندازہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار اس وقت سامنے آئے جب صوبائی حکومت اومیکرون ویرینٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ صحت کے عہدیداروں نے اس ہفتے کے شروع میں لوگوں سے کہا کہ وہ اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے اپنی تعطیلات کے اجتماعات کے حجم اور تعداد کو محدود کریں۔ ڈگ فورڈ حکومت نے بھی حال ہی میں زیادہ تر انڈور مقامات پر صلاحیت کی حد کو کم کر دیا ہے تاکہ اجتماعات کے سائز کو بھی محدود کرنے کی کوشش کی جا سکے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ اقدامات وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کافی ہوں گے۔ نئے روزانہ کیسز کی 7 دن کی اوسط تعداد اب 5,939 ہے، جو کہ پچھلے ہفتے کے 7 دن کی اوسط سے دگنی تعداد ہے، جو 2,156 تھی۔ صوبے میں جمعرات کو 5,790، بدھ کو 4,383 اور اس سے ایک دن پہلے 3,453 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مجموعی طور پر اسپتال میں 43 مزید کووڈ-19 مریض ہیں اور اونٹاریو کے ICU میں 9 مریض ہیں۔ نئے کیسز میں سے آدھے سے زیادہ GTA میں ہیں۔ ٹورنٹو میں 2,899، یارک ریجن میں 1,025، پیل میں 965 اور ڈرہم میں 572 تھے۔ جسٹن ٹروڈو کے بیان پر کینیڈا میں موجود چینی سفارت خانے نے رد عمل دیا کہ سرد جنگ کی ذہنیت کے حامل ممالک دیگر ملکوں کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے چین کے خلاف مغربی ممالک کے مشترکہ محاذ کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کینیڈین چینل کو انٹرویو میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کیپٹلسٹ معیشت ہونے کے ناطے دوست ممالک میں مسابقت ضرور ہے۔ بیجنگ کو مغربی ممالک کی داخلی کشیدگی سے معاشی فائدہ اٹھانے سے روکنا ہوگا۔ جسٹن ٹروڈو کے بیان پر کینیڈا میں موجود چینی سفارت خانے نے رد عمل دیا کہ سرد جنگ کی ذہنیت کے حامل ممالک
دیگر ملکوں کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کینیڈا خود انسانی حقوق کا علمبردار بننے کا اہل نہیں ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہفتے کے روز نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ مغربی ممالک کو چین کے خلاف متحدہ محاذ بنانا چاہیے تاکہ ایشیائی ریاست کو تجارتی مفادات کو ایک دوسرے کے خلاف کھیلنے کے لیے استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔ ٹروڈو نے کہا کہ چین مغربی ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہا ہے کیونکہ وہ ملک میں اقتصادی مواقع تک رسائی کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے گلوبل ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا، ہم مقابلہ کرتے رہے ہیں اور چین وقتاً فوقتاً کھلی منڈی میں مسابقتی انداز میں بہت چالاکی سے ہمیں ایک دوسرے سے کھیلتا رہا ہے۔ ہمیں مل کر کام کرنے اور مضبوط کھڑے ہونے کا ایک بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چین زاویوں سے کھیل نہ سکے اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف تقسیم نہ کر سکے۔ کینیڈا اور چین کے درمیان تعلقات 2018 میں ہواوے کے چیف فائنینشیل آفیسر مینگ وینزو کی امریکی حوالگی کے وارنٹ پر حراست کے بعد سے سرد ہیں۔ چین نے کچھ ہی دیر بعد 2 کینیڈینز کو حراست میں لے لیا۔ اوٹاوا کی جانب سے یرغمالی سفارتکاری کے الزامات کی تردید کی۔ مینگ نے ستمبر میں امریکی استغاثہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس سے حوالگی کی لڑائی ختم ہو گئی اور معاہدے کے چند گھنٹوں کے اندر دونوں کینیڈینز کو رہا کر دیا گیا۔ مینگ کی گرفتاری سے پہلے ہی کینیڈا کی طرف سے چین کے انسانی حقوق کے موقف پر بار بار پوچھ گچھ نے بیجنگ کو ناراض کر دیا تھا اور دونوں ممالک قریب آنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں کینیڈا نے کہا تھا کہ وہ فروری میں بیجنگ میں ہونے والے 2022 کے سرمئی اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ میں اتحادیوں کے ساتھ شامل ہوگا تاکہ چین کو انسانی حقوق کے ریکارڈ پر پیغام بھیج سکے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,38,205 ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 19,95,809 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 30,206 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 18,14,426 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,89,840 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,199 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,38,205 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,667 تک پہنچ گئی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,46,705 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,299 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,35,658 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,414 ہے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے افغانستان کا خود مختار الیکشن کمیشن اور الیکٹورل کمپلینٹ کمیشن تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان حکومت نے افغانستان کا الیکشن کمیشن تحلیل کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے افغانستان کا خود مختار الیکشن کمیشن اور الیکٹورل کمپلینٹ کمیشن تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ نائب ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں یہ دونوں ادارے غیر ضروری تھے۔ اگر مستقبل میں ضرورت ہوئی تو حکومت یہ ادارے بحال کر دے گی۔ طالبان حکومت نے وزارت پارلیمانی امور بھی ختم کر دی ہے۔ اس سے قبل طالبان خواتین کے امور کی وزارت بھی ختم کر چکے ہیں۔ طالبان نے اگست میں اقتدار سنبھالا تھا۔ اب تک کسی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ بھی طالبان کی نشست دینے کی درخواست مسترد کر چکی ہے۔ ترکی میں حکومتی مداخلت کے بعد ترکش لیرہ کی قدر میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ فائنانس مارکیٹ میں اربوں ڈالر انفلو کے بعد ترکش لیرہ کی قدر 50% بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اردوان حکومت ترک لیرہ کی قدر بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کرنسی کی قدر میں 50% اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ترکی میں حکومتی مداخلت کے بعد ترکش لیرہ کی قدر میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔
فائنانس مارکیٹ میں اربوں ڈالر انفلو کے بعد ترکش لیرا کی قدر 50% بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں ترک لیرا اپنی نصف قدر کھو چکا تھا، مگر حکومتی مداخلت سے فائنانس مارکیٹ میں اربوں ڈالر انفلو کے بعد ترکش لیرا کی قدر میں بتدریج اضافہ ہوا۔ منی مارکیٹ میں ایک ہفتے میں 8 ارب ڈالر کی سپلائی اور فوریکس ڈپازٹس پر نقصان کی تلافی کے حکومتی وعدے کے بعد منی مارکیٹ ڈیلرز نے پیر اور منگل کو ڈالرز فروخت نہیں کیے، جس کا لیرا کی قدر پر مثبت اثر پڑا اور جمعے کو ترکش لیرا ڈالر کے مقابلے میں 11.8 پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں ترکش لیرا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 11.4 پر تھا، مگر شرح سود میں غیر معمولی کمی پر لیرا کی قدر میں ریکارڈ کمی آئی۔ اردوان حکومت کی اسکیم کے تحت زر مبادلہ ترکش لیرا میں ڈپازٹ کرنا ہوگا۔ ڈپازٹ کرنے والے کو نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ اس اسکیم نے کام کر دکھایا اور ترک عوام نے 900 ملین ڈالرز کو ترکش لیرا میں بدل دیا۔ نیو یارک کے اسپتالوں میں کورونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسپتال میں داخل بچوں کی بڑی تعداد کو ویکسین نہیں لگی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی شہر نیو یارک میں کورونا سے متاثر بچوں کے اسپتال میں داخل ہونے کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک کے اسپتالوں میں کورونا سے متاثر بچوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسپتال میں داخل بچوں کی بڑی تعداد کو ویکسین نہیں لگی ہے۔ نیو یارک کے حکام کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں نیو یارک کے قریبی علاقوں سے بھی بچے لائے گئے ہیں۔ نیو یارک اور نواحی علاقوں میں اومیکرون ویریئنٹ بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ نیو یارک کے قائم مقام ہیلتھ کمشنر کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچوں کو حقیقی خطرہ لاحق ہے۔ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے والدین اور حکام کو مل کر اقدامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 28,03,91,309 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 54,18,570 ہو گئیں۔ 25,05,09,908 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,37,854 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,32,22,424 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,97,997 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,47,93,333 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 63ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,871 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,52,795 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔